بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کے سوالات ہر مسلمان کے ایمان کا امتحان ہے۔ موت کے بعد جب فرشتے انسان سے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے، تو یہ سوالات زبان سے نہیں بلکہ ایمان کی روشنی سے جواب دیے جائیں گے۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم عربی نہیں جانتے تو کیا ہم ان سوالات کا جواب دے سکیں گے، اور وہ قرآنی وظیفہ بھی بتایا گیا ہے جو دنیا میں پڑھنے سے آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ ایمان، درود شریف اور ذکر الہی سے قبر میں کامیابی یقینی بنائیں۔ یہ سوال کہ ہم قبر کے سوالات کا جواب دے سکیں گے یا نہیں، ہر ایمان والے کے دل میں خوف و فکر پیدا کرتا ہے، کیونکہ قبر کا پہلا مرحلہ ہی آخرت کا آغاز ہے، اور وہاں 3 سوالات ہوں گے جن پر انسان کی ابدی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا من نبیک، یعنی تیرا نبی کون ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات صرف زبان سے یاد کرنے سے نہیں دیے جا سکتے، بلکہ ایمان، عمل اور دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ پر یقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم عربی نہیں جانتے تو قبر میں جب من ربک یا ما دینک جیسے سوالات ہوں گے تو کیا ہم ان کا جواب دے سکیں گے۔ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ قبر کے سوالات کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ ایمان سے ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جواب دینا محض لفظوں کی پہچان کا نام نہیں بلکہ ایمان کی روشنی کا ظہور ہے۔ جو دل دنیا میں ایمان سے منور ہو گیا، اللہ تعالیٰ خود اس کی زبان پر صحیح جواب جاری فرما دے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب آتا ہے اصل سوال کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ دنیا میں ہی تیاری کر لے تاکہ قبر کے سوالات کے وقت اللہ تعالیٰ اسے مدد فرمائے، تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل ذکر الہی اور درود شریف کی کثرت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں مجھے یاد کرے گا میں اسے قبر میں پہچانوں گا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اس کے دین پر عمل کرتا ہے، قبر میں ان کے سوال پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کامیاب ہوگا۔ قبر کے سوالات کے لیے ایک قرآنی وظیفہ بھی ہے جسے اگر کوئی ایمانداری سے کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ وہ ہے سورۃ ابراہیم کی آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ترجمہ: اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات پر ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آیت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ جو شخص ایمان میں سچا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی زبان پر جواب جاری فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ قبر کے سوالات کے وقت جو اب دے سکتے ہو تو وہ اس آیت کو روزانہ فجر یا عشاء کے بعد 11 بار پڑھا کرے۔ وہ دعا ہے، اللہم ثبتنی عند السؤال فی القبر،
اے اللہ قبر کے سوالات کے وقت مجھے ثابت قدم رکھ۔ عمل ایمان کو مضبوط کرتا ہے، دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور موت کے ساتھ کی گھبراہٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر تو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو کیا کہتے تھے اس شخص کے بارے میں جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ یعنی کہ مومن جو اب بتاتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے اس حق لے کر آئے، جو جواب زبان سے نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص قبر کے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دنیا میں ایمان کو مضبوط کرے، سچائی، نماز، قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ وہ شخص روزانہ یثبت اللہ الذین آمنوا پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کو راسخ فرما دیتا ہے اور قبر میں اس کے جواب آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا قبر کے سوالات کا جواب دینے کے لیے عربی جاننا ضروری نہیں بلکہ ایمان، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اعمال صالحہ ضروری ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والوں کی زبان خود بخود صحیح جواب دے گی۔ جو دنیا میں اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، دین میں قائم رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، قبر میں اس کے لیے کوئی خوف نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اسی وظیفے کو پکڑ لیں تاکہ جب فرشتے پوچھیں من ربک تو دل کی گہرائی سے خود بخود آواز نکلے، ربی اللہ، دین السلام، دین محمد، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ کے لیے سکون، نور اور جنت کی خوشبو بن کر قبر میں داخل ہوتی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔